اور انبیاء کون تھے؟ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کے حیات پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ ان کی زندگی اور ان کی حیات کا سب سے مرکزی نقطہ یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے، ایک اللہ پر یقین کامل رکھنے والے، شک کو اپنے قریب تک نہیں لانے دیتے تھے، اور عبادت میں، اطاعت میں ایک لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے انہیں انعمت علیہم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جب ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل کر دی، دین اسلام کی شکل میں جب اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی، قرآن مجید کے نزول کی شکل میں جب اپنی نعمت مکمل کر دی، تب یہ آیت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، اتمام نعمت بھی ہو چکا اور دین کی تکمیل بھی ہو چکی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں، اور اب قیامت تک کے لیے تمہارا صرف اور صرف ایک ہی دین رہنا چاہیے، اور وہ دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کا آغاز بالکل انہی کلمات سے کیا جو آپ اور ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں۔ ان کلمات کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کلمات تھے جن سے وہ اپنے ہر خطبے کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کلمات میں اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے، اپنی بندگی کا اعلان کیا جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کر کے اس سے بخشش کی طلب کی جاتی ہے، اور پھر رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے ان کلمات میں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج میں کہ جب آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے اور میدان عرفات میں جبل رحمت پہ اپنی اونٹنی کو چڑھا کے اس بلند مقام سے لوگوں کو خطاب کرنا شروع کیا، تو اپنی گفتگو کا آغاز ان کلمات سے کیا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر وہ تعریف جس میں پاکیزگی بھی ہے، صداقت بھی ہے، سچائی بھی ہے، اور جو تعریف اس کے لائق بھی ہے وہ تعریف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ نحمدہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، نحمدہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات اسی کی حمد بیان کر رہی ہے، اور ہم بھی اس کائنات میں سے ایک حصہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس طرح اللہ کی دیگر مخلوقات، سارے 7 آسمان اور ساری زمینوں کی مخلوقات اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی حمد بیان کر رہی ہیں، ہم بھی اسی طرح اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ نحمدہ، یہ رسول اللہ کے کلمات ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور جس طرح ساری کائنات کی مخلوق صرف اور صرف اپنے اللہ سے ہی اپنی حاجتیں طلب کرتی ہے، ہم بھی صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہر خطا، ہر عیب، ہر خامی سے پاک، اور ہر خطا سے بالکل دور، ہر قسم کی غلطی سے بالکل انہیں معصوم کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ ہمیں در حقیقت سکھانے کے لیے یہ کلمات ادا کر رہے ہیں کہ انسان کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو انسان کی صفت یہی ہے، انسان کی خصلت یہی ہے، انسان کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں، اس کی تخلیق میں یہ بات رکھ دیا گیا ہے اس عمل کو، کہ اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، امکان ہو سکتا ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت ہمیں یہ بات بتانے کے لیے ہمارے کلمات اپنی زبان سے جاری فرمائے، اور ہمیں انڈائریکٹ یہ سمجھایا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے اللہ سے یہ کہتے رہو کہ نستغفرہ، ہم اسی سے بخشش مانگتے ہیں، ونتوب الیہ، اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں۔ اور یہاں پلٹ کے آنے والے سے تعلق جو ہے وہ قیامت کا نہیں ہے، موت کا نہیں ہے، اسی دنیا میں ہم اس کی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں، کیونکہ اس میں نتوب الیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد توبہ ہے۔ اور سامعین گرامی، ہم نے اس بات پر کتنی بار سوچا، لیکن ہمیشہ اس بات کو تازہ کرتے رہنا چاہیے
کہ انسان اپنے اللہ کی طرف کیسے پلٹ کے آتا ہے۔ ہر روز اسے سینکڑوں بار پلٹ کے آنا چاہیے۔ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی خطا نہ بھی ہوئی ہو تب بھی بعض اوقات کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے، کوئی ایسا جملہ زبان سے پھسل جائے، کوئی ایسی حرکت ہو جائے، کوئی ایسا احساس ہی دل میں خیال کی صورت میں ہی آ جائے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اس موقع پر بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ نتوب الیہ، ہم اسی کی طرف پلٹ کے آنے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی جو صورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آیا کرو۔ فإنی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، کہ میں اپنے اللہ کی طرف ایک ایک دن میں 100 بار پلٹ کے آتا ہوں، میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کس چیز سے؟ من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کے شر سے، اپنے نفسوں کے شر سے۔ اتنا کڑا دشمن ہے اور ایسا چالاک دشمن ہے نفس کہ اس طرح حملہ کرتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اس کی۔ اس وجہ سے من شرور انفسنا، ہر خطبے کا آغاز کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے۔ وہ جو خیالات، جو خواہشات جنم لیتی رہتی انسان کے دل میں، مختلف قسم کے منصوبے بناتا رہتا ہے، اور وہ نفس کے شر جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ہے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کے شر سے ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اس اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ، جان لو کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اور اسے ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اس نے بھٹکا دیا، غلط راستے پر چلا دیا، اس کی اپنی غلط نیت، غلط ارادے کی بنا پر، تو پھر کوئی اسے دنیا کا فرد ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس ابو جہل کے بارے میں کبھی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش یہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائے، بڑا عقل مند آدمی ہے، قبیلے میں بڑی بات اس کی چلتی ہے، بڑا روب و داب ہے اس کا، اور لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، اور بڑا توانا اور طاقتور آدمی ہے، ساری ایک مردوں کی خصوصیات، ایک اچھے انسان کی خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس بات کی تمنا بھی کی تھی، لیکن اس کی نیت چونکہ خراب تھی ابو جہل کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ نہیں دکھانا تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ راستہ نہ دکھائے تو پھر نبی کی خواہش بھی اسے مسلمان بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور خود اللہ رب العزت نے باقاعدہ اپنے رسول سے یہ کہہ کر بات کو مکمل کر دیا کہ اے رسول، آپ بھی جس کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری مرضی نہ ہو۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کی نیت اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق، یہ اللہ کے رسول ہمیشہ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ توحید کا اعلان فرماتے سب لوگوں کے سامنے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی لوگوں کے سامنے دیتے کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنے، ان کے دل میں خواہش نہیں تھی کہ میں رسول بن کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلاؤں، کیونکہ نبوت خواہشات کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی، اور نہ ہی نبی کسی محنت کی بنیاد پر نبی بنتا ہے کہ آدمی نے 40 سال کا چلہ کھینچ لیا ہے، دریاؤں اور غاروں میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا رہا اور وہ مقدس ہو گیا تو تب نبوت کے درجے پہ پہنچ گیا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ علم و حکمت کے خزانے لوٹنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد، کسی دنیا بھر کے سارے میدانوں میں مہارت حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔
اس لیے کہ نبی تو چناؤ ہے اللہ کی طرف سے، یہ تو انتخاب ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی نظر رحمت کس پہ پڑتی ہے اور کس کو وہ منتخب کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے، وعبدہ، اور اس کے بندے ہیں۔ رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب مجھے عبادت نہیں کرنی، مجھے نمازیں نہیں پڑھنی، مجھے زکوٰۃ نہیں دینی، مجھے حج ادا نہیں کرنا اور مجھے قربانی نہیں دینی، میں چونکہ نبی بن چکا ہوں اس لیے میں تو سارے کام سے بالکل پاک ہو چکا ہوں، تم لوگ ابھی پاک چونکہ نہیں ہوئے اس لیے اللہ کی عبادت کرو۔